السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ذی الحجہ کے 18 تاریخ ہیں آج کے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف مصر و شام کے بادشاہ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے۔ علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ خود بھی عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے۔ بیماری کے حالات میں بھی امام کو بلا لیتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سال ہو گئے ہیں مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیتے کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑے رحم دل اور بردبار تھے۔ خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ گائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جائے گا، مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اطمینان سے دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ 880 پر 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، غیبی مدد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دوہا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس بکری کو باندھ دیا گیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو وہ بکری غائب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدا اس کو لایا تھا وہی اسے لے گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ فائدہ، والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پرہیزگاری اور مالداری کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنی کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرنا بیکار نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹاتا ہے، اور وہ
اسے خالی لوٹائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد قرب و آخرت کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجہ میں ہمارا مقرب بنا دیے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں گنہگاروں کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گنہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میری بدسلوکی دیکھو گے۔ پھر خبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کا چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے، فرائض کی حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے، اور ذکر الہی بکثرت کرتی رہو، اس لیے کہ تم اللہ کی یہاں اس سے زیادہ محبوب چیز لے کر نہیں آ سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے باتیں کہیں سنیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک واتوب الیک۔